दुरानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं सदर साहब से भी, मुख्तलिफ जमातों से भी। आपको ये टास्क किसी ने दिया है या आप रज़ाकाराना ये कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जो कार्य खैर है, मैं हमेशा ही अपने जज्बे और अपने शौक़ और अपने मुल्क के लिए करता हूँ, चूँकि मेरा कोई फौरी सियासी मफाद किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से मुंसलिक नहीं है। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान जो है वो टकराव की सूरत में अगर रहा तो ना सिर्फ जमहूरियत के लिए ख़तरा बनेगा, पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी ख़तरा होगा और पाकिस्तान के इदारों के लिए भी ख़तरा होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है वो भी हम नहीं हासिल कर सकेंगे। तो लिहाजा आज से 1 महीना पहले मैंने मफाहमत और आपस की दरगुजर और बर्दाश्त का जो एक एजेंडा था उसको पेश किया। आज अल्लाह की मेहरबानी है कि उसको जो अवाम ने सपोर्ट दी है और अवाम ने जो पसीराई दी है और जितने सर्वेज में उसके बारे में अवामी रिफ्लेक्शन आ रही है, उसका नतीजा ये है कि अब किसी लीडर के लिए अपने मुंह से आग बरसाना मुमकिन नहीं रही। जो लीडर इस वक्त टकराव की बात करेगा, जो लीडर इस वक्त तफरके की बात करेगा, तकसीम की बात करेगा, गुस्से की बात करेगा, पब्लिक उसकी बात नहीं सुनेगी। ये आपने अच्छी बात की दुरानी साहब। एक मेरा ज़िमनी सवाल है सिर्फ इसलिए, दुरानी साहब ये जो मफाहमत आप कर रहे हैं इसमें जाहिर है सियासी जमातें तो मेन फरीक हैं, लेकिन क्या कोई गैर सियासी इदारा या जमात भी इसका फरीक है कि जिसमें आप मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी काविश सिर्फ सियासी जमातों की हद तक है? देखिए, मेरा जब मैंने ये शुरू किया था तो तमाम जो हमारे सीनियर दानिश्वर हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने मेरे से पूछा दुरानी साहब तुम्हारे पीछे कोई है? मैं कहा यार इस बारी तो पीछे कोई नहीं है, अल्लाह ही है बस। तो मेरा अपना जज्बा है और मेरी अपनी जो कन्विक्शन है और मेरा अपना एक सोच है कि इस वक्त इस चीज़ की मुल्क को ज़रूरत है। तो उस पे लोगों ने कहा फिर तो आपकी कामयाबी का हमें कोई चांस नहीं नज़र आ रहा, ये साफ मुझे कहा गया। और मैंने कहा चलो यार कोशिश करना शर्त है, बाकी तो फिर उसका बाद आप जब देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले पीटीआई की लीडरशिप ने इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान जमहूरियत और को मुल्क की सियासत की टकराव से निकालने का जो मेरा एजेंडा था उसको उन्होंने सबसे पहले सपोर्ट किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि मौलाना ने इसके ऊपर एक मुस्बत स्टेटमेंट दी, फिर पीपल्स पार्टी ने मुस्बत स्टेटमेंट दी और आखिरी जो इसका बिल्कुल एक कल्मिनेशन पॉइंट था वो मियाँ साहब की वापसी थी, क्योंकि वापस आने से पहले एक दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा माजी के मतलब जो वो थे क्या एहतसाब की और बाकी चीज़ों की बात की थी। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा मियाँ साहब जो लीडर भी माजी की एहतसाब की बात करेगा वो माजी का लीडर बन जाएगा। आज अवाम जो है वो मुस्तकबिल की रोशनी, मुस्तकबिल की तरक्की, मुस्तकबिल की खुशहाली देखना चाहते हैं। अगर आपने वापस आना है तो बड़ी अच्छी बात है कि लेकिन इसमें आखिरी बात कर लूँ तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान आए तो फूलों का गुलदस्ता लेके आए, आग के गोले लेके ना आए। वो लेके आए और आज सब सर्वे कर रहे हैं कि अवाम ने सबसे ज्यादा उनकी रिकंसिलिएशन की बात को सपोर्ट किया है और उससे खुश हुए। जनाब दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि जनूबी पंजाब महाज की बात हो, जनूबी पंजाब सूबे की बात हो, पाकिस्तान मिल्लत पार्टी की बात हो, या इस तरह से जब भी किस तरह का भी मामला हुआ तो हमने ये देखा कि मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में आप हमेशा निकलते हैं और बज़ाहिर अकेले ही निकलते हैं, लेकिन फिर बहुत सारी कुव्वतें दरपर्दा आपको सपोर्ट भी कर रही होती हैं, आपकी मुलाकातें भी अरेंज करवाई जाती हैं और उसके बाद उसका कोई ना कोई नतीजा निकल आता है। तो मेरा भी सवाल यही है कि इस दफ़ा चलें अगर ये बात मान ली जाए कि आप अकेले ही निकले तो कहीं से कोई सपोर्ट आ गई है? देखिए, मुझे जो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई है, अच्छा मैं बहुत आपको पता है बोल्ड आदमी हूँ, मैं बहुत सी चीज़ों को वो भी कर लेता हूँ, आगे बढ़ के लेता भी हूँ। मैंने ये जो एजेंडा दिया है ये एजेंडा देना किसी के हिम्मत की नहीं थी बाहर, पूरी आपकी जो सियासी एलीट है उसका एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह उन्हें इक़्तिदार में पहुँचाने के लिए
استعمال کر لیں. میں نے یہ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے کہ اس کو آپ اس کانفلکٹ سے نکالیں. ان کے اوپر اتنی ذمہ داری ہیں, قوم کا ٹرسٹ ان پہ رہنے دیں. آپ کا مس ٹرسٹ جو ہے وہ ان تک ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جمہوریت کے بارے میں کہ جمہوریت کو انتقام نہ بنائیں. جمہوریت جو ہے وہ استحکام کی علامت ہے, اور پاکستان کو غدار بنانے کا ایجنڈا نہ لائیں. پاکستان جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک چھتر چھایا ہے, یہ قوم کے لیے ایک تحفظ کی جگہ ہے, اس کو محبت کی جگہ بنائیں. یہ تین چیزیں الگ کریں, باقی ایجنڈا لے کے آئیں, پروگرام لے کے آئیں, لوگوں سے اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو ملک کے لیے کریں, اور عوام کو بھی کہیں لائیں. میں اس پہ آگے بات کروں گا. تو لہذا جو آپ کا یہ سوال ہے, میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو مجھے میں اسلام آباد میں ایک بہت ہی ہمارے آپ جیسے مطلب باخبر دوست ہیں, انہوں نے کہا مجھے, ان کا دورانی صاحب اس باری تاڑے پیچھے کوئی نہیں سی لیکن کم کچھ تاڑا بنی گیا ہے. تو میں نے انہیں کہا یار دیکھو, جس کے پیچھے اس کی کنوکشن ہو, جس کے پیچھے مثبت سوچ ہو, تو ملک کے ادارے بھی مثبت سوچتے ہیں, ملک کے عوام بھی مثبت سوچتے ہیں, اور اب پورے ملک کے 70% عوام مفاہمت کے نعرے پہ آپ کے ساتھ ہیں. کیا کریں گے آپ کہیں جی نہیں میں آگ لگاؤں گا, آپ کہیں جی نہیں میں الٹا ٹانگوں گا, آپ کہیں نہیں جی میں پھانسیاں دوں گا. جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا, آپ کی بات بالکل درست ہے. مجھے ذرا چوہدری صاحب کو ڈسکشن میں شامل کرنے دیں. جی چوہدری صاحب بات کر رہا ہوں. ویلکم فیصل, ویلکم. درانی صاحب, آپ نے یہ کہا کہ آپ کی بڑی کامیابی ہوئی ہے, اور یہ وہ مجھے بتائیے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے, اور دوسرا آپ جس کو کامیابی گردان رہے ہیں یا عوام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کا, اس کے سب سے بڑے جو پلیئر ہیں وہ تو نواز شریف اور عمران خان ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں, عمران خان تو بیہائنڈ دا بارز ہیں, اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ جلدی ان کو باہر وہ آئیں گے. تو یہ آپ کی جو کوششیں ہیں اس کی تعریف تو کرنا بنتی ہے. ظاہر ہے مفاہمت کے لیے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ خوشائند بات ہے, لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ اس کی جو ٹنل کے آخر پہ کوئی روشنی تو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں سب سے بڑا آپ نے دیکھیں جو بات ہے نا, جہاں تک ایجنڈے کا, وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ ان 3 الفاظ کے ساتھ میں نے اس ایجنڈے کو فلوٹ کیا. آپ نے اب جو بات کی ہے کہ مین جو اس وقت میجر پلیئرز ہیں جو کہ سامنے نظر آ رہے ہیں, خان صاحب ہیں اور میاں نواز شریف صاحب ہیں, میں اس کے بارے میں چونکہ ماضی میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کا یہ حق ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں رہیں, اور کسی پارٹی کا الیکٹورل پروسیس میں ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ صرف عوام کر سکتے ہیں یا عدالت کر سکتی ہے. کوئی اور انتظامی عہدہ جو ہے اس کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب اور میاں صاحب کا تعلق ہے, ان کا کیا ٹکراؤ ہے آپس میں؟ یہ جائیں عوام کے پاس, جو زیادہ ووٹ لیتا ہے اس کو اتنا اختیار مل جائے گا. اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوا ہے, اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے عدالت جو ہے مجھے اس کے لیے کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے, تو پھر عدالت کے فیصلے کو میاں صاحب کو بھی رسپیکٹ کرنا پڑے گا اور عمران خان صاحب کو بھی کرنا پڑے گا. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا جس میں کہ پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا گیا, اس کے نتیجے میں لوگوں کو لمبی سزائیں ہو رہی ہیں, لیکن افراد کو ہو رہی ہیں. اور افراد کو جب ان کے خلاف استغاثہ اپنا کیس مکمل کر لیتا ہے تو ان کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ ٹھیک ہے. تو بین ہی اسی طریقے سے اگر پاکستان میں کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی جرم کی سزا عدالت دے سکتی ہے. کے لیے ایک جماعت کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے, دوسری جماعت کو پورا گراؤنڈ دے دیا گیا ہے. تو سی بی ایم جب تک نہیں ہوں گے کانفیڈنس بلڈنگ, اب یہ بات دیکھیں نا, اب یہ خوبصورت بات ہے. میں نے کل یہ بات میاں صاحب سے بھی کہی ہے, میں نے نون والوں سے بھی کہی ہے کہ آپ اگر آبویس قسم کی اپنے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے بجائے ایک فیورنگ فیلڈ ڈیولپ کریں گے تو عوام اس کا ری ایکشن دیں گے آپ کو. دیکھیں آج کے دور میں الیکشن کی ایکسٹرا ٹیمپرنگ کرنا ممکن نہیں رہا. اگر آپ کریں گے تو آپ بھی متاثر ہو جائیں گے اور آپ کا اقتدار بھی گہنا جائے گا, دھند آ جائے گی اس کے اوپر, اور آپ کے بارے میں جو آئندہ آپ کی سیاسی زندگی ہے اس کے اوپر ایسے دھبے لگ جائیں گے جن کو آپ دھو نہیں سکیں گے. آج کا پاکستان اور آج کی جو عوام ہے, عوام کا اس وقت آپ پوچھ لیں, عوام کا کوئی سروے کر لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں.
جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس کو ووٹ دیں گے، اور اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا، میں نے مولانا کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ان کی آپس کی ملاقات ہوئی. اب میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام پولیٹیکل بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات کا جو ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی، اور یہ بڑی حیران کن ملاقات تھی کہ اتنے حریف سخت قسم کے اور وہ اس طرح سے ان کی ملاقات ہو جائے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی راہ آپ نے ہموار کی ہے. دیکھیں وہ پہلے سے راہ موجود ہوتی ہے، there is will there is way. اصل میں وہ مولانا وہاں کی اصل میں کے پی کے کی جو روایت ہے اس میں اس ملاقات کی گنجائش تھی. خان صاحب بھی نمازیں پڑھتے رہے ہیں مولانا کے پیچھے، اس سے پہلے بھی دعاؤں کے لیے ایک دوسرے کو جاتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ٹیمپریچرز کو ہائی کرنے کا کام ہے نا وہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی اتنی ٹکراؤ ہے کہ جی کوئی آپس میں مل نہیں سکتا، جی ہم اس کی شکل نہیں دیکھیں گے. میں نے خان صاحب کو کہا تھا پچھلی دفعہ جب میں نے ریکنسلیشن کی موو کی تھی، میں نے کہا آپ کسی کو چور نہیں کہہ سکتے جب تک عدالت اس کو چور نہ ڈکلیئر کرے، اس لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سیاست کریں. اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اب لیکن میرا ایجنڈا یہ ہے کہ اب اتحاد جو ہوں گے، اب ایجنڈے جو ہوں گے اس میں پاکستان کو لے آئیں. پاکستان بدلتا جا رہا ہے. اگر آپ ذاتی ایجنڈے، بچوں کی سیاست اور بچوں کے مستقبل کے اوپر سیاست کریں گے